اسی لیے دنیا میں انسان کو ایک اور چیز جس سے راحت ملتی ہے وہ بیوی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کا اپنی بیوی سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. جوانی میں خدا نہ کرے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ ایسے اداس اور تنہا نہیں ہوتا جیسے بڑھاپے میں اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے. آپ کبھی ان بوڑھوں کو دیکھیں جن کی بیویاں فوت ہو جائیں, ان کو پوری زندگی پوری دنیا بے معنی لگنے لگ جاتی ہے. وہ تعلق آپس میں اتنی مزاج شناسی ہو چکی ہوتی ہے, اتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ تعلق اس کا کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا, کوئی اس کی ضروریات کو سمجھ نہیں سکتا. میرے پاس ایک بزرگ آئے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا اور بڑی عمر کے تھے, سفید ریش تھے, ایسے جاننے والے تھے ہمارے, ان کے بچوں کو بھی میں جانتا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ نہیں ہے کہ میرے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ نے مجھے اتنی تابعدار بہویں دی ہیں کہ میں ان کو ایک دفعہ آواز دوں تو وہ مجھے 2 دفعہ جی ابا کہہ کر جواب دیتی ہیں اور میری ہر پکار پر پہنچتی ہیں, لیکن مجھ سے کہا نہیں جاتا ان سے, میں اپنی ضروریات ان سے کہہ نہیں سکتا, میرے منہ پر نہیں آتی. جو باتیں میں اپنی, چاہے بوڑھی بیوی تھی لیکن میں اسے کہتا تھا میری شلوار میں ہزار بند ڈال دو, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ پہلے سے پڑا ہوتا تھا. لیکن اب یہ میں بہوؤں سے نہیں کہہ سکتا. تو اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ من کا کہ انسان کا اس میں بڑے نیک دیندار آدمی تھے. تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں چونکہ انسان کے لیے ایک باعث سکون رشتہ بنایا. اگر دین ہو تو باعث سکون ہے, اگر دین نہ ہو تو بعض اوقات سوہانے روح ہے. ہر رشتہ, صرف میاں بیوی کا نہیں, اولاد اور والدین کا, بہن بھائیوں کا, ان رشتوں کا لطف صرف دین پر چل کر اٹھایا جا سکتا, کیونکہ اس میں حفظ مراتب طے ہیں, اس میں درجات طے ہیں. اس میں اولاد کے لیے والدین کا معاملہ کیا ہے, والدین کا اولاد کے ساتھ کیا ہے, شوہروں کا بیویوں کے ساتھ کیا ہے, بیویوں کا شوہروں کے ساتھ کیا ہے, بھائیوں کا آپس میں کیا ہے. اس بارے میں ایک ایسے احکامات ہیں, جب انسان ان احکامات کے اوپر آ جاتا ہے تو زندگی دنیا میں جنت کے مزے لینے لگتا ہے. ان رشتوں کا لطف اٹھاتا ہے وہ انسان. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں وہ ہمارے سامنے زندگیوں کا رخ ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں, بھائی بھائی کے خلاف آیا ہوا ہے, بھتیجے چچا کے خلاف آئے ہوئے, اور نہ صرف یہ کہ عدالتوں میں آئے ہوئے, قتل و غارت ہو رہی ہے, چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے درپے پڑے ہوئے ہیں, اور لوگ اپنے پرایوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے جتنی بعض اوقات اپنوں سے اٹھاتے ہیں, کیونکہ حفظ مراتب اٹھ جاتے ہیں. حفظ مراتب کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھنا, کس سے اللہ جل شانہ کس رشتے کے بارے میں کس رویے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ دینی تعلیم کے علاوہ اور دینی تہذیب کے علاوہ ہماری مشرقی تہذیب میں چونکہ دینداری تھی, اس لیے اس مشرقی تہذیب کے یہ رویے بنے, خود یہ دین کی وجہ سے بنے تھے. آج اگر آپ دیکھتے ہیں خاندانوں میں جہاں کچھ روایتیں موجود ہیں, وہاں چھوٹے بڑے کا ادب ہے, لحاظ ہے, والدین کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور رشتہ ہے, وہ اسی دینی روایت کا ہماری اپنی اس کلچر میں سرایت کر جانے کی وجہ سے. اور جہاں یہ رشتے اٹھ جاتے ہیں اور باہم رشتہ دو افراد کا صرف مادی رہ جاتا ہے, مادیت کی بنیاد پر رہ جاتا ہے, تو وہاں اس کی اقدار بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہیں, اور وہی رشتہ بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے آخرت میں انسان کو یہ جو حوروں کا تصور دیا ہے کہ ایک انسان کو اس کی من پسند, حور میں جس چیز کو بتایا گیا وہ ہے کہ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہوں گی. جس طرح آج دنیا کے ہر انسان سے اگر کہا جائے کہ وہ جیسی بیوی چاہتا ہے, جیسے کوئی انسان نہ ہو, مثلا اگر کوئی مشین ہو, کوئی کمپیوٹر ہو, کہ اس میں جو اس کی پروگرامنگ کرنی ہے انسان کو خود اس کا اختیار دے دیا جائے کہ تم خود اس کی پروگرامنگ کرو, تو انسان دنیا میں کتنا خوش ہو کر بیویوں کا یہ اختیار اس کو مل جائے کہ اس میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں اس کے اندر ڈال دو, اور جو چیزیں اس کی ناپسند ہیں اس میں سے نکال لو, اور اس کی پوری کنفیگریشن اور پروگرامنگ انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے
تو یہ تو انسان کو ایک حسین خواب لگے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح دنیا کے اندر، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آخرت میں اللہ جل شانہ نے انسان کو جو اس رشتے کا جو آخرت میں جو رشتہ ہوگا وہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ وہ مکمل انسان کی خواہشات اور اس کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کے مطابق اللہ جل شانہ اس کو ڈھالیں گے. اسی لیے دنیا میں اگر کسی کو ان رشتوں سے تکلیف پہنچے اس کے ذہن میں آخرت کے رشتے تازہ ہونے چاہیے کہ آخرت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں ان رشتوں سے انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی تمام نعمتیں در حقیقت آخرت کی نعمتوں کی یادگار ہیں، تذکار ہیں. اگر ان نعمتوں کے وقت انسان کو آخرت کی نعمت یاد نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کر. اگر کسی کو اپنے دنیا کے گھر کی راحتوں میں رہتے ہوئے آخرت کے گھر کی فکر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس گھر کی نعمت کا حق ادا نہیں کر رہا. اگر دنیا میں کسی کو اپنے زواجی رشتوں سے کہ اگر کوئی راحت اس کو پہنچ رہی ہے، اس سے آخرت کے ان رشتوں کا خیال پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا. ہمیں اپنی تمام نعمتوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. www.darsequran.com